خوفزدہ قدم لیتے وہ چھت کی جانب بڑھی تھی۔ اسے پودوں کو پانی ڈالنا تھا، پر اکثر چھت پر شہباز ہوتا تھا جسے اس نے ملازم سمیتے تھپڑ مارا تھا، اور اس دن سے وہ چھپ رہی تھی۔ چھت خالی دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا اور آگے بڑھی ہی تھی کہ جب پیچھے سے چھت کا دروازہ بند ہوا۔ ڈیئر کزن، تھپڑ کا حساب تمہارے ابا دیں گے، پر تم تو شاید یتیم ہو اور مسکین ہو نا۔ وہ انتہائی سرد لہجے میں بولا تو اس کے ماتھے پر ننھا سا بل پڑا۔ میرے ابا کے بارے میں تمیز سے ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا جب شہباز نے اس کا بازو پکڑ کر اسے دیوار سے لگایا تھا۔ میرے گھر میں میرے ہی ماں باپ کے ٹکڑوں پر پل کر تم مجھے بدتمیز کہہ رہی ہو۔ تمہاری تو وہ حالت کروں گا کہ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب ٹیکسی علمدار ہاؤس کے عالی شان لوہے کے گیٹ کے سامنے آ کر رکی تھی۔ میرب نے ایک لمبا سانس لیا اور گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ پوتے 5 سال بعد ڈگری تھی، اس کی محنت کا پھل، لیکن اس گھر میں واپس لوٹی تھی۔ اس گھر کی چوکھٹ پر قدم رکھتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ گھر اس کے سگے چاچا آصف علمدار کا تھا، جنہوں نے اس کے والدین کے انتقال کے بعد اسے پالا تو تھا، لیکن کبھی یہ احساس دلانے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا تھا کہ وہ اس کے احسان تلے دب کر رہ رہی تھی۔ میرب نے اپنا چھوٹا سا ہینڈ بیگ سنبھالا اور گاڑی سے نیچے اتری۔ ڈرائیور نے ڈگی سے اس کا سامان نکالا اور پورچ میں رکھ دیا۔ میرب نے اپنے دوپٹے کو درست کیا، جو اس کے چہرے کی معصومیت اور تھکن کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، اور دھیمے قدموں سے مین ہال کی طرف بڑھی۔ بڑے ہال کا بھاری لکڑی کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ میرب نے اندر قدم رکھا تو اسے وہی شاندار خوشبو آئی، مہنگے پرفیوم، سندل کی لکڑی کا فرنیچر اور ایک عجیب سی سردی کی خوشبو۔ لاؤنج کے وسط میں چچا آصف علمدار اخبار ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے، جب سے چچی بیگم نصرت صاحبہ صوفے پر ٹیک لگائے کسی میگزین کے پتے الٹ رہی تھیں۔ السلام علیکم چچا جان۔ السلام علیکم چچی جان۔ میرب نے دھیمی لیکن پروقار آواز میں سلام کیا۔ آصف صاحب نے اخبار سے نظریں ہٹائیں۔ ان کے چہرے پر ایک سرسری سی مسکراہٹ ابھری۔ وعلیکم السلام میرب، آ گئی تم؟ بس تمہاری چچی کہہ ہی رہی تھی کہ تمہاری فلائٹ کا وقت ہو گیا ہوگا۔ نصرت چچی نے میگزین ایک طرف رکھا اور میرب کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس نے نظروں میں روایتی تنقید اب تک برقرار تھی۔ وعلیکم السلام، شکر ہے خیریت سے پہنچ گئی۔ پڑھائی تو مکمل ہو گئی نا تمہاری؟ اب یہ نہ کہنا کہ ابھی کچھ اور کورسز باقی ہیں۔ میرب نے اپنا بیگ کی پٹی کو مضبوطی سے تھاما، ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا، جی چچی جان، اللہ کا شکر ہے ڈگری مکمل ہو گئی ہے، اب کوئی کورس باقی نہیں رہا۔ اچھی بات ہے، نصرت چچی نے سرد لہجے میں کہا۔ اب ویسے بھی لڑکیوں کو زیادہ دیر گھر سے باہر نہیں رہنا چاہیے۔ چلو اب جاؤ اپنے کمرے میں فریش ہو جاؤ، شام کی چائے کا وقت ہو رہا ہے۔ آصف صاحب نے دوبارہ اخبار کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں میرب، آرام کر لو، ملازم تمہارا سامان اوپر پہنچا دیں گے۔ جی شکریہ۔ میرب نے سر جھکایا۔ اس کے دل پر ایک بوجھ سا محسوس ہوا، پر وہ اس سرد مہری کی عادی تھی۔ وہ خاموشی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ یہاں اس کا پرانا کمرہ پہلی منزل کے آخری کونے میں واقع تھا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی میرب کو ایک سکون کا احساس ہوا۔ کمرہ چھوٹا تھا لیکن صاف ستھرا تھا۔ اس نے اپنا بیگ بستر پر رکھا اور واش روم چلی گئی۔ گرم پانی کے چھینٹے جب اس کے چہرے پر پڑے تو سفر کی ساری تھکن جیسے پگھل کر بہہ گئی۔ اس نے اپنا حلیہ درست کیا، ہلکے نیلے رنگ کا ایک سادہ سا سوٹ پہنا، بالوں کو سمیٹا اور شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عزم تھا لیکن ایک انجانا خوف بھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی حیثیت صرف ایک ضرورت مند یتیم سے زیادہ کچھ نہیں۔ تقریباً 1 گھنٹہ کمرے میں گزارنے
اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد جب باہر شام کے سائے مزید گہرے ہو گئے تو اسے یاد آیا کہ اس کے کمرے کے باہر بنے چھوٹے سے ٹیرس اور چھت پر پودے پیاسے ہوں گے۔ پودوں سے محبت اسے اپنی ماں کے ورثے میں ملی تھی اور جانے سے پہلے وہ خود ان کا خیال رکھتی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور کوریڈور سے ہوتی ہوئی چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں پر چڑھ گئی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن جیسے ہی میرب نے چھت کا لوہے کا بھاری دروازہ کھولا، اس کی نظریں سامنے والے منظر پر ٹھٹک گئیں۔ وہاں کوئی موجود تھا، ایک قد آورہ، مضبوط ہسا اور نوجوان، جس نے گہرے سرمئی رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی جس کی آستینیں کہنی تک چڑھی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ مٹی سے بھرے ہوئے تھے اور وہ چھت کے کونے میں رکھے گملوں کو بے دردی سے ادھر ادھر ہٹا رہا تھا، جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو یا غصہ نکال رہا ہو۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ میرب نے سوچا، یہ ضرور کوئی نیا مالی یا ملازم ہے جسے چچی نے پودوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے، لیکن یہ اتنی بدتمیزی سے گملوں کو کیوں پھینک رہا ہے؟ میرے پسندیدہ گلاب کے پودے کو نقصان پہنچا جائے گا۔ وہ غصے اور تشویش سے آگے بڑھی۔ اوئے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے سخت لہجے میں پکارا۔ ملازم ہو تو ملازموں کی طرح کام کرو۔ یہ گملے توڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ تمہیں تمیز نہیں ہے کہ پودوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ وہ یکدم رکا اور اس نے آہستہ سے سر گھما کر میرب کو دیکھا۔ اس کی گہری گھسیلی آنکھوں میں ایک دم حیرت اور پھر شدید غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ یہاں اپنی کار کی کھوئی ہوئی چابی ڈھونڈنے آیا تھا۔ وہ شاید کل رات یہاں بیٹھنے کے دوران کہیں گر گئی تھی اور مٹی میں ہاتھ مارنے کی وجہ سے اس کا حلیہ فراہم ہو رہا تھا۔ وہ آبیر عالمدار تھا، آصف عالمدار کا اکلوتا بیٹا، جو حال ہی میں بیرون ملک سے بزنس کی ڈگری لے کر لوٹا تھا اور اپنے مغرور اور ضدی مزاج کی وجہ سے پورے خاندان میں جانا جاتا تھا۔ شاہویر سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میرب نے اس کے مٹی سے لوتھڑے ہاتھ اور بکھرے بال دیکھ کر اپنی بات جاری رکھی۔ زبان بند رکھو اور سیدھی طرح صفائی کرو۔ اگر کوئی پودا ٹوٹا تو میں چچا جان سے کہہ کر تمہاری نوکری چھڑوا دوں گی۔ بدتمیز انسان! شاہویر عالمدار، جسے آج تک کسی نے اونچی آواز میں ٹوکا تک نہیں تھا، اس لڑکی کی جرأت پر دک رہ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی اور مغرور مسکراہٹ بڑھی تھی۔ وہ میرب کی طرف ایک قدم بڑھا۔ نوکری چھڑواؤ گی؟ ہاں بالکل۔ میرب نے اس کی بات کاٹی اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ شاہویر کا پیرس کے پسندیدہ نازک چنبیلی کے پودے پر پڑنے والا ہے، اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ شاہویر اس کا راستہ روکنے کے لیے آگے بڑھا اور غصے میں اس کا کندھا پکڑنے لگا۔ اپنے قریب ایک نامحرم ملازم کا یہ ہاتھ اور ایسی گستاخی دیکھ کر میرب کو ضبط جواب دے دیا۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے اپنا دایاں ہاتھ ہوا میں لہرایا اور ایک بھرپور سنسناتا ہوا تھپڑ شاہویر کے گال پر دے مارا۔ چھت کے پرسکون ماحول میں اس تھپڑ کی گونج اتنی شدید تھی کہ وقت جیسے وہاں رک گیا۔ شاہویر کا چہرہ ایک طرف جھک گیا، اس کے گال پر سرخ انگلیاں ابھر آئیں، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، مٹھیوں میں مٹی دبی کی دبی رہ گئی۔ میرب خود بھی اپنے اس اقدام پر اندر سے کانپ اٹھی، لیکن اس نے اپنی کمزوری ظاہر نہیں ہونے دی۔ اپنی حد میں رہو، میرب نے ہانپتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑی اور شاہویر کو کچھ کہنے یا کرنے کا موقع دیے بغیر سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ پیچھے چھت پر شاہویر عالمدار کھڑا رہ گیا۔ اس واقعے کے 2 دن گزر چکے تھے۔
ان 2 دنوں میں میرب خوف اور پچھتاوے کے دوہرے عذاب سے گزر رہی تھی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ جس شخص کو اس نے ملازم سمجھ کر تھپڑ مارا تھا وہ کوئی ملازم نہیں بلکہ اس کا کزن اور اس گھر کا اصل وارث شہباز عالمدار تھا۔ وہ 2 دن سے اپنے کمرے سے باہر نکلنے سے کتراتی رہی اور شہباز بھی کسی کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، لیکن آج شام اسے چچی کے حکم پر دوبارہ باہر نکلنا پڑا۔ خوف زدہ قدم لیتے وہ چھت کی جانب بڑھی تھی۔ اسے پودوں کو پانی ڈالنا تھا پر اکثر چھت پر شہباز عالمدار ہوتا تھا۔ اس نے گھبراتے ہوئے ٹیرس کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ چھت خالی دیکھ کر اس نے سکون کی سانس لی اور آگے بڑھی ہی تھی کہ جب پیچھے سے چھت کا دروازہ بند ہوا۔ بھاری لوہے کے دروازے کے بند ہونے کی آواز پر میرب کا دل جیسے سینے سے باہر آ گیا۔ اس نے تیزی سے مڑ کر دیکھا، وہاں شہباز عالمدار کھڑا تھا۔ وہ مہنگے سیاہ سوٹ میں مبلول، اس کے بال سلیقے سے سیٹ تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شفاف چمک رہی تھی۔ ڈیئر کزن، تھپڑ کا حساب تمہارے ابا دیں گے، پر تم تو شاید یتیم اور مسکین ہو نا۔ وہ انتہائی سرد لہجے میں بولا تو میرب کے ماتھے پر ننھا سا بل پڑا۔ اس کے محروم والد کا ذکر اس طرح سراسر توہین آمیز تھا۔ میرے ابا کے بارے میں تمیز سے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا جب شہباز نے اس کا بازو پکڑتے اسے دیوار پر لگایا تھا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ میرب کے منہ سے ایک سسکی نکل گئی۔ میرے گھر میں میرے ہی ماں باپ کے ٹکڑوں پر پل کر تم مجھے بدتمیز کہہ رہی ہو۔ شہباز کا چہرہ اس کے بالکل قریب تھا۔ اس کی سانسیں میرب کے چہرے کو جھلستی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ تمہاری تو وہ حالت کروں گا، تم یہاں سر اٹھا کر چلنے کے لائق نہیں رہو گی۔ شہباز عالم کو تھپڑ مارنے کی قیمت کیا ہوتی ہے یہ اب میں تمہیں سکھاؤں گی۔ میرب نے ہمت جمع کی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم جو چاہو کر لو شہباز، لیکن میں تمہاری اس بدتمیزی اور غرور کے آگے کبھی نہیں جھکوں گی۔ شہباز نے ایک گہرا اور سرد قہقہہ لگایا اور اسے خود سے دور جھٹکا، وہاں سے چلا گیا تھا۔ میرب کو اس کی اس ہنسی کا مطلب ہرگز سمجھ نہ آیا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے جب عالمدار ہاؤس کے وسیع و عریض ڈائننگ ہال میں کھانے کی میز سج چکی تھی۔ فضا میں مختلف کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی، لیکن میرب کے دل کا بوجھ یوں کا توں تھا۔ چھت پر شہباز کے ساتھ پیش آنے والے اس دوسرے تلخ ٹکراؤ کے بعد اس کے اعصاب شل ہو چکے تھے۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اپنے دوپٹے کو سمیٹتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل کے ایک کونے پر آ کر بیٹھ گئی۔ میز کی سربراہی کرسی پر چچا آصف عالمدار بیٹھے تھے۔ اس کے دائیں جانب چچی نصرت بیگم بیٹھی تھیں۔ شہباز جو اب بالکل پرسکون اور باوقار دکھائی دے رہے تھے، چچا کے بائیں طرف بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ چند گھنٹوں پہلے چھت پر اس نے میرب کو کس شفقت سے ڈرایا تھا۔ کھانا شروع ہوا تو چچا آصف نے روایتی کاروباری گفتگو کا آغاز کیا۔ میرب خاموشی سے اپنی پلیٹ میں نوالے توڑتی رہی تھی۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ اس کی نظریں غلطی سے بھی شہباز کی طرف نہ اٹھیں۔ وہ بس جلد از جلد کھانا ختم کر کے اپنے کمرے میں پناہ میں لوٹ جانا چاہتی تھی۔ ابھی آدھا کھانا ہی ہوا تھا کہ شہباز نے اچانک اپنا چمچ پلیٹ میں رکھا۔ اس کی اس اچانک حرکت پر میز پر موجود سبھی لوگ متوجہ ہوئے۔ بابا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، شہباز نے نہایت سنجیدہ آواز میں کہا۔ آصف صاحب نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں شہباز، بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ شہباز نے ایک لمبا سا لمحے کے لیے میرب کی طرف دیکھا، جس کا سر اب بھی جھکا ہوا تھا۔